مسجد کی طرف آنے پر جو اجر ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک انصاری صحابی تھے جو بیمار ہو گئے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، تو رشتہ دار بھی گھر میں جمع ہو گئے، جن کے ساتھ وہ مسجد میں مل کے نماز پڑھتے تھے دوست وہ بھی آ گئے، اب گھر والے بھی ہیں۔ تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اچانک ان کو تھوڑا سا افاقہ ہوا، جب ان کی آنکھیں کھلیں تو اپنے گھر والوں سے انہوں نے پوچھا کہ آج میں کس حال میں ہوں؟ تو گھر والوں نے کہا تم بہت زیادہ بیمار ہو، تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ تو اس نے پوچھا گھر میں پھر کون کون آیا ہے؟ تو گھر والوں نے بتایا سارے رشتہ دار بھی ہیں، تمہارے دوست احباب بھی جمع ہیں۔ تو اس صحابی نے کہا سب کو پھر اکٹھا کرو اور مجھے ٹیک لگا کے بٹھا دو، میں اپنے رشتہ داروں سے اور اپنے دوستوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو جب ان کو بٹھایا گیا تو انہوں نے کہا میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جو امانت ہے، میں تمہیں نہیں سنا سکا، میں نے اپنے کانوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، تو آج میں تمہیں وہ سنا دیتا ہوں۔ تو رشتہ داروں کو مخاطب کیا، کہا جو میرے ساتھ مل کے نماز پڑھتے ہو تم بھی توجہ سے سن لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو میرا امتی اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے، احسن وضو، گھر سے اس نے وضو کیا اور احسن وضو کر کے مسجد کی طرف نکلا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ اپنے گھر سے نکلا مسجد کی طرف، جب وہ دایاں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالی اس قدم کے بدلے اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ ایک قدم اس نے اٹھایا دایاں پاؤں، جب اس نے اٹھایا تو اللہ اس کو ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب وہ بایاں پاؤں اٹھاتا ہے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ مسجد کی طرف آنے کا جو سفر ہے کتنا پر نور سفر ہے، کتنا سعادت والا سفر ہے، کتنا برکت والا سفر ہے کہ بندے نے وضو کیا مسجد کی طرف آ رہا ہے، دایاں پاؤں اٹھاتا ہے اللہ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے، بایاں پاؤں اٹھاتا ہے اللہ اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب وہ چلتا مسجد کی طرف آ رہا ہے، جب مسجد میں پہنچا تو اس نے جماعت کے ساتھ مل کے نماز پڑھی، جو ہی سلام پھیرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آنے پر جو اجر ہے وہ الگ ہے، جماعت کے ساتھ اس نے نماز پڑھی اس کا اجر الگ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گھر سے نکلا مسجد میں پہنچا تو 3-4 رکعت نکل چکی تھی، اسے ایک رکعت ملی یا 2 رکعتیں اس کو جماعت کی ملی۔ مثال کے طور پہ عصر کی نماز میں پہنچا تو 4 فرض امام پڑھا رہا تھا، 2 رکعتیں نکل چکی تھی، اسے 2 رکعتیں ملی یا اس کو 1 رکعت ملی، اس نے وہ پڑھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو بھی اللہ پورا اجر عطا فرمائے گا۔ اس کی نیت تھی کہ میں جا کے جماعت سے نماز پڑھوں گا، اسے تاخیر ہو گئی، راستے میں دیر ہو گئی، اس کی نیت کی وجہ سے اس کے اجر میں بھی کمی نہیں کی جائے گی، اس کو بھی پورا اجر دیا جائے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ مسجد میں پہنچا امام کو آخری قعدے میں پایا، رکعتیں تو نہ ملی، امام آخری قعدے میں تھا، التحیات پڑھ رہا تھا، لوگ آخری قعدے میں بیٹھے تھے، تشہد پڑھ رہے تھے، امام کے ساتھ آ کے ملا، تشہد میں بیٹھ گیا، اگرچہ اس نے کوئی رکعت امام کے ساتھ نہیں پڑھی، امام کو تشہد میں پا لیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس بندے کو بھی پورا اجر عطا فرمائے گا۔